واقعی یہ دنیا کی سب سے خطرناک کتاب ہے؟ اس کتاب کو پڑھنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور دنیا کے کئی ملکوں میں اس کتاب پر پابندی کیوں لگائی گئی؟ کیا اس کتاب کو کسی جنات نے یا کسی دوسری دنیا کی مخلوق نے لکھا ہے؟ اس کتاب میں کن قدیم علوم کو لکھا گیا ہے اور ایسے کن رازوں سے پردہ اٹھایا گیا ہے جن سے انسانیت اب بھی واقف نہیں ہے؟ اور یہ کون سی کتاب ہے اور یہ اتنی پراسرار کیوں ہے؟ کتابیں پڑھنا عام طور پر ایک مفید اور فائدہ مند شوق ہے، کیونکہ کتابیں ہی وہ ذریعہ ہیں جو ہمیں علم تک پہنچاتی ہیں اور ہمیں ایسی بہت ساری چیزوں کے بارے میں نالج دیتی ہیں جو ہمیں نارملی نہیں پتہ ہوتی، ہمیں شعور دیتی ہیں۔ اور مسلسل کتابیں پڑھنا نہ صرف ہماری نالج میں اضافہ کرتا ہے بٹ ہمارے مائنڈ کو ایک سکون اور ایک پیس دیتا ہے۔ لیکن کچھ کتابیں دکھنے میں جتنی سادہ اور آسان لگتی ہیں، دراصل وہ اتنی ہی پراسرار اور خطرناک ہوتی ہیں۔ انہی کتابوں میں ایک نام شمس المعارف کا ہے، جو جادوئی علم، علم نجوم، قبالہ علم اور علم طلسم کا ایک بیش قیمت خزانہ ہے۔ اس کتاب کے متعلق سب سے پراسرار بات یہ ہے کہ اسے لکھنے والا کون ہے، یہ بات اب بھی غیر واضح ہے۔ کئی علماء کا ماننا ہے کہ اس کتاب کو ایک انسان کے بجائے کئی آتھرز نے لکھی ہے اور اسے ایک لمبے وقت میں مکمل کیا گیا ہے، جبکہ اس کتاب کے اوراق اور نقشوں کو دیکھ کر کہ کئی ماہرین اس بات پہ بھی یقین رکھتے ہیں کہ یہ کتاب کسی دوسری مخلوق یا جنات کی لکھی ہوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ آتھرز کا کہنا یہ ہے کہ اس کتاب کو مصر کے ایک عالم احمد البونی نے لکھی تھی۔ احمد البونی 500 ہجری میں الجزائر میں پیدا ہوئے۔ البونی کو علم نجوم، عملیات، علم رمل، جعفر اور بہت سارے علوم میں مہارت حاصل تھی۔ البونی اسلامی تاریخ کے ایک ایسے مصنف ہیں جن کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہے۔ البونی کا دور چور صوفی بزرگ ابن عربی سے ملتا جلتا ہے، اور کچھ صوفیہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے ایک ہی صوفی عالم دین سے علم حاصل کیا تھا۔ شمس المعارف کے معنی علم کا سورج ہے۔ اسی مناسبت سے اس کتاب میں تمام قدیم اور پراسرار علوم کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ کتاب صرف ایک جادو کی کتاب نہیں، بلکہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے، جو عام طور پہ باطنی اور سفلی علم کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ صوفی حکمت کے بھی راز کھولتی ہے۔ اس کتاب کے مقدمے اور ابتدائی ورقوں میں پڑھنے والوں کے لیے البونی نے کچھ وارننگ اور کچھ اہم ہدایات لکھی ہیں، جس میں اس کتاب میں موجود علمی طاقت کو بیان کیا گیا ہے۔ البونی لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں ان لوگوں کے لیے جادوئی طاقت موجود ہے جو اسے صحیح طرح سے استعمال کریں گے، لیکن ساتھ ہی مصنف آگاہ کرتے ہیں کہ اس کتاب کا استعمال صرف اچھے کاموں کے لیے ہی کیا جائے، نہ کہ برائی اور حرام مقصد کے لیے۔ اس کے بعد کتاب کے مختلف حصوں میں مختصر لکھا گیا ہے، جس میں علم نجوم، علم فلکیات، تعویذ، طلسم اور کچھ وظائف کے الگ الگ باب موجود ہیں۔ جیسے جیسے کتاب آگے بڑھتی ہے، پڑھنے والے کو مزید جادوئی علوم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مثلاً روحوں اور فرشتوں کو کیسے بلایا جائے اور فعال اور پیشم گوئیوں کے لیے اس کتاب کا کیسے استعمال کیا جائے۔ البونی نے جس علوم کو اس کتاب میں تحریر کیا ہے، یہ انہوں نے کہاں سے حاصل کیا تھا، اس کے متعلق انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے، جس کے مطابق البونی کو مصر کے اہرام کے اندر ایک تابوت ملا تھا، جس کے اندر کہیں جادوئی اور قدیم علم کی کتابیں موجود تھیں۔ وہ کتابیں کس نے لکھی تھیں اور وہ اہرام مصر کے اندر کیوں چھپا دی گئیں،
یہ کوئی نہیں جانتا، جبکہ بعض نے لکھا کہ خود جن ان کے اندر آ کے اس کتاب کو لکھا کرتے تھے۔ اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ عربی کے کئی الفاظ اور اعداد ایسے ہیں جن میں جادوئی طاقت ہے۔ البونی اس علم کو علم حروف کہتے ہیں، یعنی الفاظ سے جادوئی طاقت حاصل کرنا۔ اس کتاب میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں جن کا تعلق جادو سے ہے، چاہے وہ کسی دشمن کو تباہ کرنا ہو یا کسی کی محبت پانی ہو، کسی بیماری سے شفا یاب ہونا ہو یا مال و دولت حاصل کرنا ہو۔ یہ تمام چیزیں اس کتاب میں باقاعدہ خاص طریقوں سے سکھائی گئی ہیں۔ اس کتاب کے ایک خاص حصے میں جنات کے نام بھی بتائے گئے ہیں، ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کیسے رہتے ہیں، اور اگر انسان کو ان سے شادی کرنی ہو تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اگر کسی جن پر قابو پانا ہو تو وہ کیسے پایا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے۔ البونی مزید لکھتے ہیں کہ اس کتاب میں لکھے گئے علوم کا استعمال صرف ماہرین صوفیہ اور روحانی عالم کو ہی کرنا چاہیے، اور یہ عام لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ان عملیات میں جان کا خطرہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ شمس المعارف کے متعلق یہ مشہور تھا، جو شخص بھی اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کرتا تھا یا تو وہ پاگل ہو جاتا تھا یا تو جنات اس پہ حاوی ہو جاتے تھے، کیونکہ اس کتاب کے ذریعے جنات کو قابو میں لایا جا سکتا تھا۔ اس لیے جنات اس کتاب کی حفاظت کیا کرتے تھے تاکہ کوئی اسے پڑھ نہ سکے۔ بعض لوگوں کا کہنا تھا کہ جب بھی وہ اس کتاب کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کرتے تو ایک خوفناک فگر ظاہر ہوتی ہے، جسے دیکھ کر پڑھنے والا بیہوش ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس کتاب کے لکھنے کے 100 سالوں بعد تک یہ کتاب کسی نے بھی نہیں پڑھی تھی، کیونکہ اسے پڑھنے والا کسی نہ کسی آفت میں مبتلا ہو جاتا۔ کئی عرصے تک یہ کتاب صرف ایک نسخے پر لکھی گئی، جسے ہرن کے خون سے ایک خال پر لکھا گیا تھا، لیکن البونی کی موت کے بعد یہ کتاب پراسرار طور پر کہیں غائب ہو گئی، اور پھر یہ کسی کو نہ مل سکی۔ لیکن پھر 200 سال بعد ایک اور کتاب ملی، جس کے بارے میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ شمس المعارف کے اصل نسخے سے نقل کی گئی ہے۔ اس وقت یہ نسخہ محمد بن علی بن زاہد کے پاس تھا، جو اس دور کا ایک مالدار تاجر تھا۔ کہتے ہیں کہ عاملین نے اس کتاب کے کچھ حصوں کو نکال دیا اور اس میں رد و بدل کر دی۔ دراصل انہوں نے اس کتاب کے ان حصوں کو نکالا تھا جنہیں پڑھنے سے جنات لوگوں پر حاوی ہو جایا کرتے تھے، اور پھر اس کتاب کے کئی نسخے بنا دیے گئے، اور آج بازار میں ملنے جانے والی شمس المعارف نام کی اس کتاب میں کہیں حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کو البونی نے لکھی تھی۔ لیکن اب بھی اس کتاب میں موجود طلسماتی اور کالے علوم کی وجہ سے کوئی عام شخص اس کتاب کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا تھا، اور اس کی کوشش کرنے والے پاگل پن، مرگی یا جنون کے شکار ہو جاتے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج سعودی عرب اور دنیا بھر کے کئی ملک اور علاقوں میں اس کتاب کو بین کر دیا گیا تھا۔ بہت سارے علماء البونی کی اس تحریر کو غیر اسلامی اور کفر قرار دیتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شمس المعارف میں یہودی قبالہ جادو، مسیحی باطنی جادو اور سلیمانی جادو کے نقش اور عملیات ملتے ہیں۔ البونی کے اس علم کو کئی لوگوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی اور اس کتاب پہ موجود عملیات پر مہارت حاصل کی، لیکن ان تمام لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب حادثات پیش آئے، جس کی ایک مثال الحسین الفلکی ہے۔ الفلکی مصر کا ایک مشہور میجیشن اور علم نجوم کا ماہر تھا۔ کہا جاتا ہے کہ الحسین الفلکی کے پاس
شمس المعارف کا وہ گمشدہ حصہ تھا اور اسی حصے کو پڑھ کر الفلکی جادو کرنے میں کمال رکھتا تھا۔ لیکن جب 2003 میں الفلکی کی اچانک موت ہوئی، پوسٹ مارٹم کے بعد پتہ چلا کہ الفلکی کی باڈی کو بری طرح سے تکلیف دی گئی اور اس کے جسم کے اندرونی حصے ٹوٹ پھوٹ گئے تھے اور مانا جاتا ہے کہ اس کی موت کسی جن کے ہاتھوں سے ہوئی تھی، کیونکہ اگر کسی عملیات میں کامیابی نہ ملے تو جن اس انسان کو مار ہی ڈالتے ہیں، اور الفلکی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا۔ شمس المعارف میں موجود عملیات اور قبالہ جادو نہایت خطرناک اور برا عمل ہے جن سے بچنا اور دور رہنا ہی بہتر ہے۔ یہ کتاب شاید دنیا کی سب سے پراسرار کتاب ہے، جس میں موجود عملیات کا چھپا رہنا ہی انسانیت کے لیے بیٹر ہے۔